ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا صدق اللہ العظیم۔ اگر کوئی آدمی کوئی کام شروع کرنا چاہے اور اس کام میں اس کو بار بار نقصان ہوتا ہو اور اس میں اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہو تو یہ آیت کریمہ کام سے رکاوٹ کو دور کر دیتی ہے اور اللہ رب العزت کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور رکاوٹ چاہے تجارت کے کام میں ہے، ایک آدمی تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس میں ایک دم رکاوٹ آ جاتی ہے۔ کوئی آدمی گھر بنانا یا کوئی پلاٹ لیتا ہے تو ایک دم رک جاتا ہے معاملات۔ تو زندگی کے مشکل ترین معاملات میں یہ آیت کریمہ تیر بہدف مقام اور رتبہ رکھتی ہے رکاوٹ کو دور کرنے کا۔ چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام بالکل نا امیدی کی زندگی میں تھے اور آپ کے سوال بتا رہے ہیں جو آپ نے خود اللہ سے کیے، اور آپ نے پہلے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے جو ہے آپ کو فرمایا کہ آپ کو بیٹا مل جائے گا، تو کہا یا اللہ میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی بھانج ہے، یعنی بڑھاپے کی آخری سٹیج پر ہے اور بیوی بالکل بوڑھی ضعیف اور بھانج، دونوں بوڑھے بھی ہیں۔ اچھا بار بار اللہ کو بتا رہے ہیں یا اللہ یہ میری حالت ہے، یہ میری کیفیت ہے، آپ بتائیں کیسے بیٹا ہوگا۔ اب یہ جو بار بار سوال کر رہے ہیں یہ بشری انسان کی کمزوری ہے کہ انسان جو ہے ایک دم یقین نہیں کرتا۔ ابھی آپ کو کہا جائے کہ جی یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو آپ کہیں گے کیسے ہوگا، کیونکہ ڈالر سے تو یقین ہے نا، پاؤنڈ پہ یقین ہے لیکن وظیفے پہ یقین۔ لیکن آج دیکھیے ہماری عسکری قیادت نے صبح کے وقت جب اپنا حملہ کیا تو اس میں قرآن کی آیت وظیفے کے طور پہ پڑھی یا نہیں پڑھی؟ تو وظیفے کی طاقت کا پتہ چلا نا۔ تو اصل ان میں طاقت اللہ نے رکھی ہے لیکن ہمارا یقین کمزور ہے۔ جو یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو اللہ فتح یاب کر دیتا ہے۔ اب کام کیسے ہوتے ہیں یہاں اللہ نے بتایا۔ زکریا علیہ السلام جو بار بار سوال کر رہے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ یا اللہ میں تجھے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح تم مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا۔ اب یہاں سوال ہے پیغمبر جو ضعیف پیغمبر ہے اور اولاد بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں بیٹی بھی نہیں، اچھا اولاد ہونے کے چانس بھی نہیں ہے میڈیکلی طور پہ۔ میڈیکل کہہ رہی ہے اس دور کے بڑے بڑے حکماء، چونکہ وہ حکیمی کا دور تھا، جالینوس، بکرات، سقراط پہلے گزرا، پھر حکیم لقمان اس سے پہلے گزرے، تو یہ بڑے بڑے حکیموں کا زمانہ تھا وہ۔ اور اس کے بعد حکیم چونکہ نابینا کو ٹھیک کر دیتے تھے، جو ماں کے پیٹ سے نہیں نابینا آتا، جو باہر نابینا ہوتا، وہ بیمار کو ٹھیک کر دیتے تھے، بالکل جو بستر مرگ پہ ہوتا۔ اللہ نے اسی زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے مردوں کو زندہ کرنے کا، اور ماں کے پیٹ سے جو نقص لے کے پیدا ہو اس کو بھی ٹھیک کرنے کا۔ تو گویا کہ طب بھی فیل تھی، لیکن زکریا پیغمبر نے اللہ سے کہا وہ سوال، آپ اللہ نے فرمایا بیٹا تجھے ملے گا، بیٹا تجھے ملے گا۔ اب اس پر پیغمبر آگے سے کیا کہنے لگے؟ قال ربی انا یکون لی غلام، اے اللہ میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ غلام لڑکے کو کہتے ہیں۔ اللہ نے ڈائریکٹ کہا تجھے لڑکا ملے گا۔ ابھی تو حمل ہوا ہی نہیں، عمر بھی 100 سال کے قریب ہے، بیوی بوڑھی ضعیف سفید بال ہو چکے ہیں اور بھانج ہیں۔ تو آپ نے اللہ سے آگے سے کہا یا اللہ ربی انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ وکانت امراتی عاقرہ، حالانکہ میری بیوی بھانج ہے، بالکل ڈیڈ ہے۔ اچھا بھانج بھی ہے بوڑھی بھی ہے، بالکل ضعیف ہو چکی ہے، اور میں خود بھی ایسے ہی ہوں۔ تو
وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبْرِ عِتِيًّا، حالانکہ میں بڑھاپے کی بہت آخری سٹیج کو پہنچ چکا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد میں ہے کہ ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوری تلاوت سنی ہے، ایک یہ آیت کا مجھے ابھی تک کنفرم نہیں ہوا کہ آپ نے عطیہ پڑھا یا عصیہ پڑھا۔ معنی کہ آپ دیکھیے دونوں کے معنی۔ اب یہ عطیہ فرمایا کہ میں بالکل ہڈیاں یہ لاغر ہو چکی ہیں، کمزور ہو چکی ہیں، اور میری جسم بھی کانپ رہا ہے، قسم کا طاقت ہی نہیں ہے کھڑے ہونے کی، صحیح بڑھاپا اتنا زیادہ آ چکا ہے۔ تو لیکن اللہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے لڑکا ہو جائے گا، بھانج بیوی اور میں بڑھاپا یہاں پہنچا۔ قال کذالک، یا اللہ کیا مجھے دوسری شادی کرنی پڑے گی؟ ابن کثیر نے لکھا اپنی تفسیر کے اندر کہ گویا کہ آپ نے اللہ سے کہا نا کہ یا اللہ میں بڑھاپا، وہ بھانج، کیا مجھے دوسری شادی کرنی پڑے گی؟ کوئی اور عورت آئے گی جس سے بیٹا ہوگا، یا تو ہمیں جوان کر دے گا، یا کوئی اور ایسی معجزہ دکھائے گا؟ اللہ نے فرمایا قال کذالک، نہیں اسی طرح ہوگا، اسی عورت سے اللہ آپ کو بیٹا دے گا۔ اور یہی تو اللہ دکھانا چاہتا ہے دنیا والوں کو کہ جہاں تمہارے دماغ فیل ہو جاتے ہیں وہاں اللہ کی قدرت کا آغاز ہوتا ہے۔ دنیا والوں کے دماغ فیل ہوئے نا، اللہ کی قدرت کا آغاز ہو گیا۔ تو اللہ کی طاقت ہے اللہ کے کلام میں بھی اور اللہ کے دین پورے میں بھی۔ تو اللہ نے کہا قال کذالک، نہیں اسی طرح ہوگا، اسی طرح، یعنی اسی حالت میں تم رہو گے، نہ یہ جوان ہوگی نہ تم جوان ہوگے، بلکہ یہ بھی بوڑھی رہے گی، تم بھی بوڑھے رہو گے، یہ بھانج ہی رہے گی۔ کہتے ہیں جی بھانج کی اولاد نہیں ہو سکتی، اللہ دیتا ہے، یا کئی بھانجوں کو اللہ نے اولاد دے دی، اللہ دینے پہ قادر ہے، مانگنے والے کو ملتا ہے۔ میرے پاس بہت سے ایسے لوگ ہیں، میں نمونے کے طور پہ، کہ وہ ان کو بہت سے لوگ ہیں جن کو ڈاکٹر نے کہا ہو ہی نہیں سکتی، میڈیکل رپورٹ کہہ رہی ہے، لے کر آئے میرے پاس، میں نے کہا پڑھو تو صحیح ہے، وہ الحمدللہ ایک دو نہیں 100-150 بندے میرے پاس ایسے موجود ہیں فیملیز، اللہ نے ان کو اولاد دے دی۔ ڈاکٹر سے نا امید ہو جائیں تو اللہ کے در پہ پکے بیٹھ جائیں، در نہ چھوڑیں، اللہ دیتا ہے پکا۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا قال ربک هو علی ہین، دیکھ زکریا علیہ السلام کہا، دیکھو قال کہا ربک، تیرا رب، اللہ خود ان سے کہہ رہا ہے تیرا رب جو ہے نا اے زکریا علیہ السلام، تیرا رب ہے جو، اس کے لیے یہ بہت آسان ہے، ہین بہت آسان ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے تیرے رب کے لیے، تیرے لیے مشکل ہے، دنیا والوں کے لیے مشکل ہے، رب کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وقد خلقتک، اگر زیادہ اس کا آپ نے کوئی مثال دیکھنی ہے، وقد خلقتک، میں نے تجھے پہلے پیدا کیا، من قبل، پہلے آپ کو میں نے پیدا کیا پہلے، ولم تک شیئا، آپ سے پہلے آپ کا کوئی شکل تھی ہی نہیں، آپ جیسا کوئی تھا ہی نہیں۔ جب آپ کو میں اول تخلیق کر سکتا ہوں تو دوسرا کیوں نہیں تخلیق کر سکتا؟ جب میں آدم پہلا پیدا کر سکتا ہوں تو دوسرا کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ پہلا مشکل ہے یا دوسرا؟ پہلا گھر جیسا بنا، دوسرا ایسا بنانا کوئی مشکل نہیں۔ ہر چیز پہلی بنانا مشکل ہے، دوسری بنانا نہیں مشکل۔ قال رب اجعل لی آیہ، کہا اللہ کوئی نشانی تو ہوگی نا اس کی کہ مجھے تھوڑا سا اطمینان ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا مجھے اطمینان قلب کے لیے دکھا کہ مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو یہاں بھی انہوں نے کہا اللہ کوئی نشانی دکھا دے، کوئی نشانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال آیتک، ٹھیک ہے میں آپ کو نشانی دکھاتا ہوں، اللہ تکلم الناس، آپ نہیں کلام کر سکیں گے لوگوں سے، ثلاثۃ لیال سویہ، 3 راتیں دن سویہ، بالکل ٹھیک ہو کر، یعنی آپ کو یہ قدرت ہوگی کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، کوئی پرابلم نہیں دیکھنے میں۔ لیکن آپ جب لوگوں سے بولنا چاہیں تو یہ تو زبان ہلے گی نہیں، جب بیان کرنا چاہیں گے تو زبان ہلے گی نہیں، جب اللہ کا ذکر کرنے لگیں گے تو ایک دم چلنی شروع ہو جائے گی۔ یہ نشانی ہے کہ آپ کو اللہ بیٹا دے گا۔ یہ آپ نے کبھی ایسے دیکھا کسی کو؟ ہم نے دیکھا ہے اللہ کے ولی کو۔ میں رائے گنج میں 2013-14 کی بات ہے، مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے بزرگ تھے، ان کے علاج کے لیے مجھے رائے گنج والوں نے بلایا گاڑی بھیج کے، تو میں وہاں چلا گیا، تو حضرت کے کمرے میں مجھے لے گئے، آدھا دن میں حضرت کے کمرے میں ہی رہا، تو ویل چیئر پہ سامنے بٹھایا ان کو۔ اچھا میں ان کو دم بھی کر رہا، میں ان کو پانی بھی پلا رہا، سارا، اور ان کا چہرہ ایسے ببر شیر کی طرح اور ایسے جلالی تھا، اس وقت بھی ڈر لگتا تھا ان کو دیکھ کے، ایسا روب تھا ان کا۔ تو میں یوں سامنے بیٹھا ہوا،
اچھا میں جو بھی بول رہا پڑھ رہا وہ خاموشی سے یوں سن رہے، کوئی بات نہیں کر سکتے، زبان بالکل بند ہے جادو سے۔ جب 1.5 گھنٹے کے بعد خادم ان کے کہنے لگے کہ حضرت کو لے کے جانا ہے، حضرت نے بخاری شریف کا درس دینا ہے رائے منڈپ کے طلباء کو، تو میں نے کہا حضرت تو بول ہی نہیں سکتے، درس کیسے دیں گے؟ کہا جب وہاں بیٹھتے ہیں نا بخاری شریف سامنے کھلتی ہے تو حضرت کی زبان چلنی شروع ہو جاتی ہے، جب حدیث پڑھانے لگتے ہیں تو زبان چلنی شروع ہو جاتی ہے، جب حدیث کی کتاب یوں بند ہوتی ہے تو زبان بھی بند۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ کہ ایسے ابھی بھی ہیں اللہ کے ولی، جب قرآن کی بات کرتے ہیں تو لمبی کرتے رہتے ہیں، ویسے چپ، زبان ہی نہیں چلتی۔ یہ ولی ہونے کی نشانی ہوتی ہے، ان کی آزمائش آئی ان پر، لیکن ان سے ذکر سلب نہیں ہوا۔ اب یہاں پر کہا کہ آپ بول نہیں سکیں گے، آپ چاہیں گے بھی، آپ کی زبان نہیں چلے گی، لیکن آپ جب تسبیحات پڑھیں گے تو ایک دم زبان چل پڑے گی۔ تو آپ نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، آپ نے تجربہ کیا، آپ محراب میں اندر تھے، یہ محراب ہے نا جیسے، تو پیچھے کمرہ تھا ایک مسجد سے، بیت المقدس جو ہے مسجد اقصی، اس کے پیچھے حجرہ تھا، وہاں آپ اللہ سے رو رو کے دعا کر رہے تھے اور اللہ ہم کلام تھا آپ سے فرشتے کے ذریعے چاہے یا جس طرح بھی۔ تو اب وہاں سے آپ باہر نکلے تو آگے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایسے، تو آپ نے نکل کر لوگوں کو یوں بولنا چاہا تو زبان چلی ہی نہیں، تو آپ سمجھ گئے کہ میری بات اللہ نے سن لی ہے اور اب اللہ نے قبول کر لی ہے دعا، اللہ بیٹا دے گا۔ تو آپ نے پھر کیا کیا؟ فخرج علی قومہ من المحراب، آپ نکلے محراب سے باہر نکلے لوگوں کی طرف، فاوحى الیہم، آپ نے یوں اشارہ کیا، اوحى الیہم، ان کی طرف یوں اشارہ کیا، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، صبح و شام ذکر کرو اللہ کا، ذکر کرو، ذکر، یوں اشارہ کیا۔ تو لوگ بھی سمجھ گئے، چونکہ آپ کی طرح وہ ٹریننگ والے تھے کہ بھائی یہ تسبیحات کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھا دیا۔ اب یہاں تک تو بات ہو گئی مکمل۔ اب اگر کوئی مشکل ترین معاملہ، اب ان کا مشکل ترین معاملہ تھا نا، بالکل پھنس چکا تھا معاملہ، اولاد ہو ہی نہیں رہی، بڑھاپا آ گیا ہے، نا امید ہو گئے ہیں ڈاکٹر سے بھی، دنیا والوں سے بھی، اور پھر اپنے جسم سے بھی، اپنی طاقت سے بھی، اسباب سے بھی۔ جب ہر چیز سے نا امید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں آپ کو پورا امید کر دیا۔ اللہ کا ایک جملہ، اتنا پیارا جملہ ہے، چھوٹا سا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ قرآن سے ہمیں تعلق جتنا مضبوط ہوگا ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ ہمیں قرآن کے ترجمے کا نہیں پتا چلتا، ہم سمجھتے ہیں قرآن مردوں کے لیے ہے، نہیں، یہ زندہ کے فائدے کے لیے بھی ہے۔ مردہ تو بخشا جائے گا لیکن زندہ کا کون کام کرے گا؟ قرآن ہی کرے گا۔ اب یہاں دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، جو آیت نمبر ہے اس کی، آیت نمبر 9 سورہ مریم، قال ربک هو علی ہین، قال ربک هو علی ہین، تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے یہ، تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے یہ۔ آپ کوئی بھی کام شروع کریں، اس کام سے پہلے 11 دن تک یہ پڑھیں، 11 دن تک 111 بار پڑھیں اور دعا کریں، قال ربک هو علی ہین، قال ربک هو علی ہین، کہ یہ کام بہت مشکل ہے جی، آپ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ بزنس نہیں کر سکتے، آپ کے اتنے سورسز نہیں ہیں، آپ ادھر نہیں جا سکتے، ویزا نہیں مل سکتا، آپ کا اس کے برابر سٹیٹس نہیں ہے، شادی اس گھر میں نہیں ہو سکتی، کوئی بھی ایسا کام جو نہیں ہو سکتا آپ چاہتے ہیں ہو جائے، آپ ناممکن کام کے لیے 11 دن تک پہلے یہ کر کے پھر وہ کام شروع کریں، اللہ تعالیٰ اس کام میں آپ کے لیے سہولت پیدا کر دے گا اور وہ ہو جائے گا۔ اور پھر زیادہ دن اور زیادہ تعداد میں ہی پڑھ سکتے ہیں، اور جتنا زیادہ پڑھیں گے ہر کام میں سہولت ہوتی چلی جائے گی، اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔